أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ایمان والو، ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، ہاں مگر یہ کہ تم آپس کی رضامندی سے تجارت کے طور پر لو اور ایک دوسرے کو قتل مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر خوب رحم کرنے والا ہے. اور جو شخص ایسا کرے حد سے آگے بڑھتے ہوئے اور ظلم کرتے ہوئے تو ہم اس کو جہنم میں دھکیل دیں گے اور یہ اللہ پر آسان ہے. اگر تم ان گناہوں سے، ان بڑے گناہوں سے بچو جن سے تم کو روکا جاتا ہے تو ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تم کو بہترین جگہ یعنی جنت میں داخل کریں گے. سورۃ النساء آیت پارہ نمبر 5 آیت نمبر 29 سے 31 کی تلاوت کی گئی، ترجمہ کیا ہے. اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی دوسرے حقوق بیان فرما رہے ہیں، دوسرے احکام بیان فرما رہے ہیں. اس سے پہلے والی آیات میں معاشرتی احکام، سماج سے متعلق جو باتیں تھیں اس کو ذکر کیا گیا تھا. اب یہاں سے دوسری قسم کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں. سب سے پہلا حکم یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. ایمان والو، اپنے مال کو آپس میں ناحق طریقے سے مت کھاؤ. یہاں پر جو تعبیر استعمال کی ہے کہ اپنا مال یعنی ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، ظاہر بات ہے کہ انسان مال جو ہڑپ کر لیتا ہے، کسی کا حق مارتا ہے تو اس کو منہ میں نہیں ڈالتا ہے، اس کو کھاتا نہیں، لیکن یہ محاورے کے طور پر کہا گیا ہے. جیسے اگر کسی شخص نے کسی کا حق مارا، حق نہیں کیا تو کیا کہتے ہیں یہ اس کے اتنے پیسے کھا گیا. مطلب یہ ہے کہ اس نے ناحق لے چھین یہ بات. ایمان والوں، اپنے مال کو آپس میں ناحق طریقے سے مت کھاؤ. اب یہاں پر دو باتیں ہیں. اموالکم بینکم، اپنے مال کو آپس میں ناحق طریقے سے مت کھاؤ، یعنی دوسرے کا مال ناحق طریقے سے کھانا یہ بھی اس میں داخل ہے. اور بعض مفسرین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ خود انسان کا اپنا مال وہ بھی ناحق طریقے سے
کھانا ناجائز ہے. اپنا مال کیسے ناجائز طریقے سے کھائے گا؟ کہتے ہیں کہ اپنے مال کو بیجا اسراف کرے، بیجا خرچ کرے، جہاں شرائط گنجائش نہیں ہے وہاں پر خرچ کرے، تو یہ بھی ناحق طریقے سے مال کو ضائع کرے. اس پر بھی بعض ہوگی. ایمان والوں اپنے مال کو آپس میں ناحق طریقے سے مت کھاؤ. یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے باطل. ناحق طریقے سے، باطل طریقے سے مت کھاؤ. اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اس کے اندر جھوٹ بھی آ جاتا ہے، دغا بھی آ جاتا ہے، فریب بھی آ جاتا ہے، رشوت بھی آ جاتی ہے، سود بھی آ جاتا ہے، جوا بھی آ جاتا ہے، سٹا بھی آ جاتا ہے. یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. یہ ناحق طریقے سے جو بھی شکلیں ہو سکتی ہیں، یا آج کل لوگ کس طریقے سے ایک دوسرے کو اس کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں، وہ سارے طریقے آتے ہیں. یعنی کسی بھی ناحق طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ. الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. ہاں ایک راستہ ہے کہ تم آپس کی رضامندی سے تجارت کے طور پر ایک دوسرے کا مال دو. تم نے کوئی چیز کسی کو بیچی، وہ تمہیں مال دے رہا ہے، پیسہ دے رہا ہے، تو یہ صحیح ہے. آپس کی رضامندی. میں آپ کو یہ موبائل بیچنا چاہتا ہوں 10,000 روپے میں. اس نے کہا ٹھیک ہے، 10,000 روپے آپ کو موبائل دے دیا. یہ آپس کی رضامندی سے معاملہ ہوا. لیکن آپس کی رضامندی سے بھی وہی معاملات جائز ہیں جو شریعت کی نگاہ میں جائز. جیسے کوئی انسان سود معاملہ کرے، سودی معاملہ آپس کی رضامندی سے ہوتا ہے، لیکن شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. کیوں؟ اس لیے کہ سود کے اندر کچھ مال ایسا ہوتا ہے جس کے بالمقابل کوئی مال نہیں ہوتا. آپ نے کسی سے 1,00,000 روپے لیے، اس نے کہا کہ 2 مہینے کے بعد دینا، لیکن 1,05,000 دینے پڑے. یہ 5,000 کا بالمقابل کیا ہے؟ کچھ نہیں. لاکھ کے مقابلے میں لاکھ تو ہو گیا، لیکن 5 اس کا کوئی مقابل نہیں ہے، اس کے عوض میں کچھ نہیں. تو یہ شکل جائز ہے. یا اس طرح جو بھی شکل ہے، جوئے کی شکل ہے، سٹے کی شکل ہے، یا جو بھی لاٹری کی شکل ہے، جو ناجائز شکل ہے، جو ناجائز شکلیں ہیں لاٹری کی، وہ ساری شکلیں اس میں آئیں. اس لیے کہ وہاں معاملہ رضامندی سے. مطلب یہ ہے کہ ناحق طریقے سے کسی بھی قسم کا مال لینا دینا، معاملہ کرنا، تصرف کرنا، اس میں آگے پیچھے کرنا، یہ سب ناجائز کہا. قرآن مجید میں کوئی بھی بات کہی جاتی ہے مجمل، مختصر، لیکن اس کی تشریح ہوتی ہے وہ احادیث مبارکہ. تو احادیث مبارکہ میں جو شکلیں تجارت کی جائز ہیں وہ جائز ہے، اور جو شکلیں ناجائز ہیں وہ اس آیت میں آ جائیں. لا تأکلوا أموالكم بينكم بالباطل. جن چیزوں کو، جن شکلوں کو ناجائز قرار دیا گیا ہے وہ ساری شکلیں ناجائز. الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. یہ تو تھا معاملہ مالی حقوق کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کے مالی حقوق کی کتنی فکر ہے. کہا کہ تم ناحق طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت لینا. اس سے مقصد کیا ہے کہ انسان کا مال محفوظ ہے. پھر آگے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں. اور تم اپنے آپ کو قتل مت کرو، یعنی اپنے ساتھیوں میں سے، اپنے لوگوں میں سے کسی کو قتل مت کرو. اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے اپنے آپ کو مت قتل کرو،
یعنی خودکشی کرنا، یہ بھی ایک طرح کا قتل ہی ہے. جیسے کسی دوسرے کی جان لینا اس کی اجازت نہیں ہے، ایسے ہی اپنی جان لینا اس کی بھی اجازت نہیں ہے، خودکشی حرام. اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے. اس کو خود ضائع کر دینا اور اپنی جان کو ختم کر دینا یہ خودکشی ہے، خودکشی حرام ہے اور اس کی وعید بڑی سخت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص خودکشی کرتا ہے تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے. جو شخص خودکشی کرتا ہے تو جس طریقے سے وہ خودکشی کرتا ہے اسی طریقے سے وہ قیامت تک خودکشی کرتا رہے گا اور ہمیشہ جہنم اس کا مقدر بنے گی. ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا ہے. یہ رحم ہی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری جمالی حقوق کی حفاظت کا حکم دیا اور جانی حقوق کی بھی حفاظت کا حکم دیا. دونوں اعتبار سے تمہارے حق ضائع نہ ہو، تمہارا مال ضائع نہ ہو، تمہاری جان ضائع نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری فکر ہے، وہ تم پر رحیم ہے، تم پر رحم کرنے والا ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا. لیکن اگر کسی شخص نے حد سے آگے بڑھ کر یا ظلم کرتے ہوئے ایسا کیا، یعنی کسی کا مال ہڑپ لیا، مال ہڑپ لینے کی بہت ساری چیزیں ہیں. جو ورثہ وراثت کے مستحق ہیں ان کو مال نہ دینا، بہنوں کو حق نہ دینا، چھوٹے بھائیوں کو حق نہ دینا، یا جو بھی حقدار ہے ان کو حق نہ دینا، یہ بھی ناجائز ہے. یہ بھی باطل طریقے سے، غلط طریقے سے مال کو کھانا ہے. تو کہا کہ جو بھی اس ایسے کام کو کرے گا، یعنی کسی کا حق ضائع کرے گا، کسی کی جان لے گا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی وعید کیا ہے؟ وَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا. ہم اس کو جہنم میں جھونک دیں، ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر آسان ہے. یعنی تم یہ مت سمجھو کہ ایک شخص کو جہنم میں داخل کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، سزا دینا ہمارے لیے مشکل ہے. جیسے دنیا والے جو ہیں وہ کسی کو سزا دینا چاہتے ہیں، کسی کی سفارش آ جاتی ہے یا کوئی دوسری شکل ایسی پیش آ جاتی ہے یا صدر جمہوریہ راشٹرپتی صاحب کی طرف سے معافی کا اعلان ہو جاتا ہے، سزا کٹائی جاتی ہے. ہمارے یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہوتا نظارے کا اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. انسان کو جو سزا طے کی ہے اس کو دینا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. آخری آیت ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. انسان جو گناہ کرتا ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. کچھ گناہ وہ ہیں جو صغیرہ ہے، چھوٹے ہیں. کچھ گناہ وہ ہیں جو کبیرہ ہے، یعنی بڑے. کبیرہ گناہ جیسے زنا کرنا، چغلی کرنا، غیبت کرنا، کسی وارث کے حق کو دبانا، کسی کی آبرو ریزی کرنا، کسی کا مال ہڑپ لینا، یہ سب کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں؟ بڑا گناہ شریعت کے نگاہ میں کون سا ہے؟ شراح نے، حدیث اور قرآن کی تفسیر کرنے والوں نے الگ الگ تعریفات بیان کی ہیں، الگ الگ ڈیفینیشنز لکھی ہیں.
لیکن سب سے آسان تعریف یہ ہے کہ ہر وہ گناہ جس پر شریعت نے حد متعین کی ہے، سزا متعین، شراب پیو گے تو اتنے کوڑے مارے، کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگاؤ گے تو اتنے کوڑے مارے، اگر زنا کرو گے تو تمہیں رجم کیا جائے، اگر چوری کرو گے تمہارے ہاتھ کاٹے جائے۔ تو وہ گناہ جس پر شریعت مطہرہ نے حد متعین ہے، یا وہ گناہ جس کے کرنے والے پر لعنت نہیں کی ہے شریعت مطہرہ، یا وہ گناہ کہ جس کے کرنے والے کے بارے میں آخرت کے اعتبار سے جہنم کی وعید بیان کی ہے، تو ایسے گناہوں کو گناہ کبیرہ کہا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تو جو چھوٹے گناہ ہیں، انسان سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، آنکھوں سے، کانوں سے، ہاتھوں سے، پیروں سے، زبان سے، کان سے، کہا کہ صغیرہ گناہ جو ہوتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا اگر تم اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچاؤ۔ کبیرہ گناہوں سے اگر اپنے آپ کو بچاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے صغیرہ چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جیسے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے نماز کے لیے تو جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ، جب منہ دھوتا ہے تو منہ کے گناہ، جب کلی کرتا ہے تو زبان کے گناہ، یعنی جس روز لوگوں نے دھوتا ہے مگر اس گناہ کو معاف۔ تو اس سے مراد صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ۔ کبیرہ گناہ جو ہے وہ بغیر توبہ کی معاف نہیں ہوتا۔ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے۔ صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یعنی انسان سے چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ نیکیاں بھی کرتا رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو اس کی برکت سے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچاؤ گے۔ اچھا، گناہ کبیرہ سے بچانے کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ انسان فرائض اور واجبات کو 5 وقت کی نماز فرض ہے اس کو ادا کرے، رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے اس کو ادا کرے، اگر اس پر زکات واجب ہے تو زکات ادا کرے، اگر اتنی رقم ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے تو حج کرے، اور جتنے بھی فرائض ہیں کسی کا حق اس کے ذمہ تو اس کو ادا کرے، جتنے بھی فرائض ہیں، جتنے بھی واجبات ہیں اس کو ادا کرے، اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہوں سے بچائے، تو اس کو کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ جو چھوٹے چھوٹے گناہ تم سے ہو جاتے ہیں ان گناہوں کو ہم مٹا دیں گے۔ یہ تو ہے دنیاوی اعتبار سے فائدہ، اور اخروی اعتبار سے کیا ہے؟ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم تمہیں بہترین جگہ جنت میں داخل کریں گے۔ تو اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ نکلا کہ اگر ہم فرائض اور واجبات کا اہتمام کریں اور گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچائیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا
اللهم أحييته منا وأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الأمور كلها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرر إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الصالحين، اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم، اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ قرآن مجید کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرما. اللہ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ قرآن مجید کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ قرآن مجید میں تدبر اور غور کر کے پڑھنے کی اور تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ قرآن مجید کو سینے سے لگانے کی توفیق نصیب فرما. اللہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ قرآن مجید کو ہمارے لیے سفارشی بنا، ہمارے خلاف سفارشی نہ بنائے. اے اللہ قرآن مجید کو ہمارے لیے لڑنے والا بنا، ہماری طرف سے لڑنے والا بنا، ہمارے خلاف لڑنے والا نہ بنا. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے زندوں کی مغفرت فرما، ہمارے مردوں کی مغفرت فرما. ہمارے جتنے بھی رشتہ دار قبر ہو جا چکے ہیں اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دے. اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے سیئات کے حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اللہ ان سب کی مغفرت فرما. اے اللہ مساجد کی حفاظت فرما، اے اللہ مدارس کی حفاظت فرما، مقاموں کی حفاظت فرما. اے اللہ مکاتب دینیہ کی حفاظت فرما، مراکز دینیہ کی حفاظت فرما. اے اللہ جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ان سے دعا کے لیے کہا ہے لکھا ہے اللہ ان کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما. اللہ جن بھائیوں اور بہنوں کا ہم پر احسان ہے اپنے شاہد شان بدلہ نصیب فرما. اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی لائن سے دعائیں مانگی ہے اس میں ہمارا حصہ مقدر فرما. ان دن شروع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نامات سے ہماری حفاظت فرما. صلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. رحمتک